اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، کریم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حی لا یموت بھی ہے، حی قیوم بھی ہے۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے بے مثل و بے مثال محبوب بنا کے ہم جیسوں کو عطا کر دیا۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے شفاعت کا تاج ہمارے نبی کے سر پہ سجا دیا۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے جنت کے دروازے پہ نام محمد لکھ دیا۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے جنت کے پتے پتے پہ محمد لکھ دیا۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے حوروں کی آنکھوں کے آنوں میں لکھا تو محمد لکھا۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے فرشتوں کے ابرو کے درمیان ماتھے پہ لکھا تو یار کا نام لکھا۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے عرش الہی پہ لکھا تو ماہی کا نام لکھا۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پہ لکھا تو محمد لکھا۔ میں اپنی بات اس بات پہ ختم کروں گا۔ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے ہر عاشق کے دل پہ لکھا تو محمد لکھا۔ ہدیہ درود السلام ہے اس بندہ پروردگار پر جو محترم بھی ہے، مکرم بھی ہے، معزز بھی ہے، محتشم بھی ہے، جان کائنات بھی ہے، روح کائنات بھی ہے، جانان عاشقاں بھی ہے، سبب تخلیق کائنات بھی ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو صدیق کے آقا بھی ہیں، عمر کے داتا بھی ہیں، عثمان کے پیشوا بھی ہیں، علی کے مولا بھی ہیں، حسنین کے نانا بھی ہیں، زہرا کے بابا بھی ہیں، ہم سب گناہگاروں کا سہارا بھی ہیں۔ معصوم آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحضور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم آپ کی میری حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ خوشبخت ہیں آج کی انتظامیہ کہ جن کے مقدر میں اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد رکھنا منظور کیا۔ اپنے اختیار کی بات نہیں ہوتی، جس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے وہی رحمت کی خوشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید میں سے 2 آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اسی پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ وہ اتنا پرمغز ہے کہ آپ کے لیے وہی کافی ہے، اور اگر آپ ذوق رکھیں گے، مجھے نہیں خبر کہ نعت خواں ابھی آنے ہیں، مجھے جو وقت دیا گیا میں اس وقت پہ حاضر ہوں اور اپنے وقت تک رہوں گا، اپنے وقت میں گفتگو ختم کروں گا۔ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے نظر آ رہے ہیں مجھے، بات اگر قرآن مجید کی ہو تو زیادہ لطف آتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عبارت قرآن اور ایک اشارت قرآن، اور تیسری قسم ہوتی ہے لطائف قرآن، اور چوتھی قسم ہوتی ہے حقائق قرآن۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ کی اقسام ہے۔ اب اسے سادہ لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، عبارات قرآن کسے کہتے ہیں؟ عبارات قرآن کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے الفاظ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کو آپ دیکھ کے یوں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ مالک کیا کہہ رہا ہے، یہ خبر ہوتی ہے کہ کہا مالک نے۔
یہ خبر ہوتی ہے۔ اس ظاہری الفاظ کے علم کو عبارات قرآن کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، اونچی بولتے جائیں تاکہ سمجھ آتی ہے۔ واقعی تے ڈوڑے بھی بے کو ڈھیر اندر ہے، لیکن ان باتوں کا مزہ کچھ اور ہے۔ عبارات قرآن وہ الفاظ جو قرآن پاک میں موجود ظاہر ہیں، ان کو عبارات قرآن کہتے ہیں۔ عبارات قرآن، یہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے مقدمے میں یہ بات چھیڑی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو عبارات قرآن ہے، اے للعوام، اس کا تعلق عوام الناس سے ہے۔ عوام اسے سمجھ سکتی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 2، اشارات قرآن۔ اشارات قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اشارات قرآن کا مطلب یہ ہے الحمد کا معنی کیا ہے، اس کا پراپر ایک میننگ کیا ہے۔ جب حمد کا ایک معنی تھا تو اللہ نے الحمد کہہ کے کیوں سجایا؟ اسے کہتے اشارات قرآن۔ اور اشارات قرآن اے للعلماء، یہ علماء کا خاصہ ہے، عوام کا خاصہ نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے لطائف قرآن۔ لطائف قرآن کا مطلب کیا ہے؟ الحمد دو کیوں کہا، الحمد دا کیوں نہیں ہے، الحمد دے کیوں نہیں ہے؟ اسے پڑھنے کے لیے الحمد دو کیوں پڑھا، یہ آپ نہیں جانتے، لیکن خاص لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ خاص کون ہے؟ کہا للاولیاء، وہ اولیاء جانتے ہیں کہ اس میں راز کیا ہے۔ سمجھے اسے؟ جب میں نتیجے تک پہنچوں گا تو آپ کے چہرے کھل اٹھیں گے، میں جانتا ہوں، لیکن ہماری قوم کو جلد باز ہوتی ہے، وہ کہ چاہتی ہے نا جلدی جلدی پجے بندہ نتیجے تے، بس ادھے اڈھے ہیر پھیرے۔ او بھائی، اشارات قرآن، عبارات قرآن، لطائف قرآن۔ اب جو لطائف قرآن ہے اس کو صرف اولیاء سمجھتے ہیں، اولیاء جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لطائف کو صرف وہی سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا۔ صرف علماء بھی لطائف کو نہیں سمجھتے، اولیاء سمجھتے ہیں۔ باقی رہ گیا حقائق قرآن۔ تو جتنے بھی عوام ہیں، جتنے بھی خواص علماء ہیں، اور جتنے بھی اولیاء ہیں، اور اولیاء میں کتب ہیں، ابدال ہیں، اغواص ہیں، اوتاد ہیں، نقباء، نوجباء، سب کے سب جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے حقائق کو نہیں پہنچتے۔ حقائق کو اس پوری کائنات میں جو قرآن کے حقائق کو جانتا ہے وہ ایک ہی ہے، جس کا گنبد خضرا مدینہ میں ہے، اور اسے محمد رسول اللہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی کہہ دے صحابہ سے لے کر تمام امت تک کوئی قرآن مجید کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حقیقت الہی اور کلام الہی جو سمجھ سکتا ہے وہ صرف سینہ مصطفیٰ ہے جو سب کچھ سمجھ سکتا ہے، بس۔ اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ حقائق قرآن صرف مصطفیٰ کے لیے ہے، حقیقت قرآن کا علم صرف رسول اللہ کو ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ امام کیوں چار ہوتے؟ کوئی امام اعظم کیوں بنتا، کوئی امام مالک کیوں بنتا، کوئی شافعی کیوں ہوتا، کوئی حنبلی کیوں ہوتا، کوئی کیا ہوتا، کوئی کیا ہوتا، سب ایک ہوتے لیکن ایک کوئی نہیں۔ وجہ کہ حقیقت قرآن کا پتہ صرف رسول اللہ کی ذات کو ہے۔ اسی لیے امام مالک نے کہا تھا کہ جس وقت میرے مصطفیٰ کا فرمان آ جائے اور ادھر سے میرا فرمان ہو، ہمیں امام مالک کا فرمان اٹھا کے پھینک دینا، عمل کس پہ کرنا ہے؟ ہمیں زہرا کے بابے کے فرمان پہ عمل کرنا۔
سمجھ گئے ہو تو اب سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل. یہ میں نے ابتدا تاکہ اس لیے بنائی تاکہ عام فہم کو بات سمجھ آئے کہ کچھ حقیقت کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لطائف کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، اشاروں سے بات کی جاتی ہے. اب اس آیت میں ہم نے ان سب کو دیکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے واللیل، یہ واو جو ہے نا یہ قسمیہ ہے. اور شاہین صاحب مزے کو مزہ پکی بات. اگر اہل علم لوگ بیٹھے ہیں نا جو علم کا ذائقہ رکھتے ہیں وہ تو مزہ لیں گے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. واو قسمیہ ہے. قسمیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے واللیل کا معنی یہ ہے اللہ فرماتا ہے مجھے رات کی قسم. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے رات کی قسم. اب یہاں پر سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رات کی قسم کھائی ہے یا کسی رات کی کھائی؟ سمجھے نا بات کو. میں بھی قسم اٹھاؤں تو میں کسی ایسی چیز کی نہیں اٹھاؤں گا، میں بھی دیکھوں گا کہ اس کی قدر و اہمیت کیا ہے. اور یہ بھی عجب ماجرا ہے، عجب ماجرا ہے. کہیں رب کہتا ہے ودھا محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، کہیں کہتا ہے تیری زلفوں کی قسم. امام فخر الدین تو مزہ لیتے ہیں اس بات کا. وہ فرماتے ہیں خدا کا نظام بڑا عجیب ہے. ساری مخلوق بنا کے نا، ساری مخلوق کے ذہن میں یہی بات رکھ دی، جب بھی قسم کی باری آئے نا تو کہنا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. جب بھی کسی کو بات منوانی ہو نا تو کہہ دینا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. شرق سے لے کر غرب تک ہر بندہ تجھے خدا کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے گا. لیکن خدا عجیب ماحول رکھتا ہے، جب بندوں نے قسمیں اٹھانی ہو تو وہ رب کی قسمیں اٹھاتا ہے، جب رب قسمیں اٹھانی ہو تو وہ مصطفیٰ کی قسمیں اٹھاتا ہے. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے. بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اچھا ہم کس کی قسم اٹھائیں گے؟ ہاں کیونکہ اللہ ہمارے نزدیک قیمتی ہے. اللہ سے مقدس کوئی نہیں، اللہ سے مطہر کوئی نہیں. اور یہ اختلافی مسئلہ بھی نہیں کہ اختلاف والا بندہ چپ کر کے بیٹھے نہیں جی میں نے نہیں بولنا. تو منہ تے ہاتھ رکھ پتر تو ولائی بولے سے تو والی بولے سے. خدا کی عزت کی قسم، خدا کی ہم قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خدا کے ہاں ایک معیار ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ عظیم ہے، وہ مرتبے والا ہے، وہ قد و قامت والا ہے، وہ لاجواب ہے. سوچ جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو ہمارا ذہن کس اونچائی پر جاتا ہے. جب خدا قسم اٹھاتا ہوگا تو محمد کی. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے آواز سے بلند نعرہ رسالت. یہ بات آپ گھر بیٹھ کے سوچئے گا، خدا کی قسم گھر بیٹھ کے سوچئے گا. میں 3 صوبوں میں جا کر خطاب کرنے والا بندہ ہوں. یہ بات مت سمجھیے عوام کو پھیرے ڈیوڑا میں گڑا ڈھڑا ہوگا. سوچئے ذرا جب خدا قسم اٹھاتا ہے تم اٹھاؤ، خدا کہاں؟ ایسے اٹھانا نہیں ہوتا. جب بھی بندہ اٹھاتا ہے پہلے کسی کو مقام پہ لے جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے کبھی کوئی کافر بھی خدا کی قسم اٹھاتا ہے؟ بولیے نہیں اٹھاتا نا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب کو مانتا نہیں. جب وہ مانتا نہیں تو اس کے ہاں رب کی کوئی قدر نہیں، اس کی بلندی نہیں، عروج نہیں، مقام بلندی کا اس کو پتا نہیں. لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اسے پوری کائنات میں رب کے بلند ہونے کے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. اور جب رب اٹھاتا ہے تو رب کو محمد کے علاوہ ساری کائنات میں نظر ہی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا ہے واللیل، مجھے رات کی قسم.
अब रब तो ऐसे कसम उठाने वाला है नहीं, क्या बात है, बात समझे ना, क्या बात है। रब तो ऐसे कसम उठाने वाला है नहीं, तो फिर वो उठाता है तो क्यों, क्या वो हर रात की उठा रहा है? अगर कोई ये कहे कि वो मुतलकन रात की उठा रहा है, हर रात की, तो मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि रातों में रात तो वो भी थी कि जिस रात को अबू जहल कमरे में बैठकर मंसूबे बना रहा था कि आज मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल कर दो, अल्लाह रातों की कसमें तो नहीं उठा सकता। वाह वाह, क्या नुक्ता है, जबरदस्त, क्या बात है। रातों में तो वो रात भी है। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह हर रात की कसम उठा रहा है, हर रात की, तो फिर रातों में रात तो वो भी है जब करबला में यजीदी हुसैन को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। मैं कैसे मान लूं कि अल्लाह हर रात की कसम उठा रहा है? तो मुझसे पूछो तो कुरान का इशारा तो नस बताता है कि अल्लाह हर रात की कसम नहीं उठा रहा, तो फिर किस रात की? कहा वल्लैली इज़ा, उस रात की कसम, इज़ा जब, अस अस, रात चलते 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 रुकती थी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी भी जो नहीं बोल सके ना, वो ना ही बोले तो बेहतर है। जो मुस्तफा के लिए आए बैठे हैं बस वही बोलते रहे। मुझे तो 4 दीवाने मिल जाए, मुझे 4 दीवाने मिल जाए जो मेरा साथ दे दे, मैं चलना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं चलना चाहता हूँ। मैंने कई महफिलें कैंसिल की हैं तबीयत की वजह से, लेकिन मैंने अब सोचा है ठीक होता हूँ, नहीं होता, बस अब करनी है, सुभान अल्लाह। तो आज मैं बरनोला लवे सुजा, मुझे अभी तक हाथ में दर्द है, पता नहीं राजनपुर वाले को तो बरनोला लवनी डाली। सुनिएगा जरा गौर से। फरमाया मुझे कसम है रात की, तो हर रात की तो हो नहीं सकती, तो किस रात की? फरमाया इज़ा, जब वो रात अस अस, चलते 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 रुकती थी, चलते चलते रुकती थी। हालांकि रात का काम क्या है? चले अपने वक्त पे, जब वक्त खत्म हो बंद। लेकिन ये रात अजीब थी, अपने मिजाज से हट गई, अपने कानून से हट गई। आपके पास 400 नौकर हो, 400 नौकर आपका लगातार कहना मानते हो, एक नौकर ऐसा आ जाए जो आपका कहना न माने, आप उसकी कसमें उठाएंगे या आप उसे धक्के मार के निकालेंगे? लेकिन यहाँ कुछ मामला ही अजीब है। जो रात हर रात हुक्म इलाही के तहत चलती रहती थी, अल्लाह उसकी कसम नहीं उठाता, और जो रात चलते चलते रुकती है अल्लाह उसकी कसमें उठाता है। अल्लाह उसकी कसमें उठाता है, और वो बंदा दाद दे जिसे दाद देने की खबर हो। अब जुमला अगला सुन, फरमाया सिर्फ रात की कसम नहीं, बस सुबह है, सुबह की भी कसम, बस सुबह है, सुबह की भी कसम। तो हर सुबह की तो कसम हो नहीं सकती, तो ये कौन सी सुबह है? फरमाया कुरान पढ़, इज़ा तनफ़स, उस सुबह की कसम जो अपने वक्त से पहले निकलना चाहती है, उस रात की कसम जो चलते चलते रुकती है, और उस सुबह की कसम जो चाहती है मौला आज मुझे जल्दी नहीं भेजता, आज मैं जल्दी ना चली जाऊं, आज मुझे निकलने दे, तनफ़स, आज मुझे जल्दी सांस लेने दे, आज मैं देखना चाहती हूँ, आज मैं नजारा करना चाहती हूँ। मौला रात की कसम जो रुकती है, हाँ, दिन की कसम जो जल्दी आता है, हाँ, मौला वो रुकता क्यों है, ये जल्दी क्यों आता है, वजह क्या है? हमें मुझे खबर नहीं, ये वो रात है कि जिस रात को ज़ारा का बाबा आ रहा था, और रात चाहती थी मैं रहूं, वो आ जाए, दिन चाहता था मैं हूं, वो आ जाए। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मनठार की आमद, दिलदार की
वो आए तो मैं रहूं। मैं भी तो तेरी उम्मती हूं, मैं भी तो मौला तेरी मखलूक हूं, मुझे भी तो रहमत का हिस्सा चाहिए। मैं भी चाहती हूं कि मुझे मुस्तफा मिल जाए। मैं भी कहूं जमाने को मैं वो हूं कि जिसके दामन में मुस्तफा आए थे। रात चाहती है मैं वो हूं, वो आ जाए तो मैं मौजूद रहूं। अल्लाह ने फरमाई जा असस, रुकना नहीं है चलती रहे, दिन निकलना नहीं है, अपने वक्त पे आना। बारी ताला कुछ तो दे दे, हिस्सा तो दे दे। अब जुमला सुनिएगा, जिसके दिल में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है, वो इस जुमले को बर्दाश्त करके दिखाए। अल्लाह ने फरमाया यार के इश्क का हिस्सा ऐ रात मैं तुझे भी देता हूँ, ऐ दिन मैं तुझे भी देता हूँ। मौला वो कैसे? मैं सुन, जब यार के चेहरे की बारी आएगी, दिन में तेरी कसम उठाऊंगा, और रात की जब बारी आएगी तो यार की जुल्फों की कसमें उठाऊंगा। जब यार की जुल्फों की बारी आएगी, रात में तेरा नाम लिया कर। हाय जब दिन हुजूर के चेहरे की बारी आएगी, ये दिन मैं तेरा नाम ले लिया करूंगा। वद्दुहा, हबीब तेरे मुखड़े की कसम जो दिन की तरह चमकता रहता है। दिन कहने की क्या जरूरत थी? अच्छा लोग कहते हैं ना, मैं आपको एक बात अर्ज करूं मिसाल के साथ, ताकि बात शायद से वाज़ेह हो जाए। बंदे के मिसाल जो होती है ना, किसी भी चीज़ की मिसाल, वो प्रॉपर मिसाल नहीं होती कि हर मिसाल मुमस्सला के मिन कुल्लिल वजू मुताबिक हो, नहीं। मिसाल की मुमस्सला के साथ थोड़ी सी निस्बत भी हो काफ़ी होती है। और मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ना, ज़ैदुल कल असद, ज़ैद शेर की तरह है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़ैद पोच भी है। अब वो मिन कुल्लिल वजू शेर की तरह नहीं होता, बाज़ल वजू होता है। क्या मतलब? यानी उसकी पूंछ वगैरह नहीं है, उसकी शक्ल शबाहत शेर की तरह नहीं है, हाँ उसमें जो बहादुरी है वो शेर की तरह है। तो मिसाल जो होती है वो चंद चीज़ों में होती है, मुकम्मल मिसाल मुमस्सला के मुताबिक नहीं हुआ करती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे दो नौकर हों, बड़े हसीन हों, मैं उनसे काम लूँ, ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर, वो काम कर। अगर वो बेहतर काम करें तो फिर यकीनन मैं उन्हें कहूँगा बंदे अच्छे हैं। ये बंदे बड़े बेहतरीन हैं, बंदे बड़ा काम करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ओके हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर मैं अपने नौकर, जब भी मेरा मुलाजिम सामने आए ना, तो मैं उसे देख के, लोगों को देख के कहता रहूँ चंगा है, वो बंदा आए खूबसूरत है, सोना है, ओए तू भी आ सुन, ये बंदा बड़ा अच्छा है, तो कुछ देर तो लोग बर्दाश्त करेंगे, कहेंगे इसके अलावा कोई और बात नहीं आती इसे। इसके अलावा कोई काम नहीं से, एक बार कह दे अच्छा है बस ठीक है। वो मालिक, ये नौकर, मुझे कायनात में एक ऐसा मालिक मिला है कि जिसने अपना पूरा कुरान अपने अब्द के लिए भर दिया है। कभी कहता है वो दुआ, मुखड़ा देख कैसा है, और जुल्फे देख कैसी है, अलम नशरा सीना तो देख कैसा है, बल फाजर जरा यार की पेशानी तो देख कैसी है, और ताज जरा इसका ताज भी तो देख कैसा है। लोग कहते हैं ना वो यार क्या मिलाद मिलाद करते हो, कुरान पढ़ा करो, तो उसे कहो पागल इधर अब्बास, हम कुरान ही पढ़ रहे हैं। वो कहेगा कैसे, कुरान उठा, ये अल्लाह को क्या हुआ है कि अल्लाह हर बार कहता है वद्दुहा महबूब तेरे चेहरे की कसम। ये मुस्तफा की तारीफ कौन कर रहा? खुदा कर रहा।
اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حد ہو گئی یار, حبیب یوں دیکھے, حبیب صرف یوں دیکھے, یوں دیکھ کے نیچے دیکھے. اللہ فرمائے قد نرا, ہم تیرا دیکھنا دیکھ رہے ہیں. عشق والا کہے سبحان اللہ, بس مردے دل کو اجازت ہے. عشق والا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو کہہ لے نبی پاک کے عشق پر بس. مصطفیٰ یوں دیکھے, اللہ فرمائے قد نرا, حبیب ہم تیرا دیکھنا دیکھ رہے ہیں. ادھر ادھر آنکھیں کیوں کر رہا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء, تو بار بار جو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے ہم تیرا دیکھنا دیکھ رہے ہیں. اور حتیٰ کہ اتنا تک کہہ دیا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, فرمایا حبیب اللہ کی جتنی آنکھیں ہیں نا, سب کی سب آنکھوں میں تیری تصویر ہی جلوہ گر ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ, جتنا بھی مولوی بیٹھے ہیں وہ قرآن پاک اٹھا کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی گوگل سرچ کر دے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا لکھ کے دیکھ لیں قرآن ہے کہ نہیں ہے. اور آیوننا ویسے ہی فاسٹ دور ہے. میں تو جری گال پڑھتا میں گوگل دے دا ہے یا کوئی نہ, تاکہ کتابیں چمڑ دی لوڈ نہ بوئے دی بندہ آپ رہ گی نہیں. گل ہی موک گئی. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اعین عین کی جمع ہے. اعین, اعین کا معنی ہوتا ہے ایک آنکھ نہیں, اتنی آنکھیں کہ گنتی تو کر نہ سکے. جملہ سنیے گا, اگر دل کو قرار نہ آئے تو پھر کہیے گا. بتائیے انک اعیننا میں آنکھیں کن کی ہیں؟ بتاؤ کن کی آنکھیں ہیں؟ بتاؤ یہ آنکھ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آنکھیں خدا کی ہیں, اور کائنات تھوڑی ہے, آنکھیں زیادہ ہیں, اور ان آنکھوں میں محمد جلوہ گر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذرا جھوم کے بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب مجھے کہے کوئی یہاں محمد نہیں, میں نے کہا یہاں خدا کی آنکھ ہے. کہیں گے جی بالکل ہے, خدا تو دیکھ رہا ہے. میں نے کہا برادر ادھر ہے تو اس آنکھ میں محمد بھی ہے. اگر کہو مشرق میں خدا کی آنکھ ہے, خدا کی قدرت ہے, کہا ہے, اگر ہے تو محمد بھی ہے. تو پھر کہنا پڑے گا سنیو جھوم جاؤ, تمہارے ہر طرف ہی محمد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ تو باتیں کرتے ہیں, لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بات لمبی نہ ہو جائے. خصائص الکبریٰ کتاب کا نام ہے, لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی ہیں, صفحہ نمبر 113 ہے. صفحہ نمبر 113 ہے. اچھی آنکھو یہ کوئی گنڈ سیندا. جناب عبد المطلب حضور کے سکے دادا, جرا حضور تے ڈاڑے تے بولے تے او تو بولے, باقی تو انہیں سارے رولے. جناب عبد المطلب حجر اسود کے قریب لیٹے ہوئے سو رہے, آنکھ لگی, خواب دیکھا. خواب میں آیا عبد المطلب جی برہ کو کھودو, برہ کو کھودو. آنکھ کھلی, ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے. کون ہوگا سمجھ نہیں آئی. ابھی حضور نہیں آئے تھے, حضور سے پہلے کی بات ہے. چلے گئے گھر, سارا دن سوچتے رہے. اگلا دن ہوا, واپس جناب عبد المطلب آئے, آ کر لیٹے. پھر خواب آئی, کہنے والے نے کہا عبد المطلب جی مدنونہ کو کھودو. اللہ مدنونہ کو کھولو. واہ 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 واہ. مدنونہ کو کھودو. واہ واہ واہ. میں کوئی کچا حوالہ بیان نہیں کیتا. امام جلال الدین سیوطی ہوڑوی کتاب کار دی ڈگی اچھے, تے جے کو پڑھنا ہوئے ڈگی اچھے وڑا تے پڑھ رہے سا. سبحان اللہ. موبائل دی لائٹ دے سا, لیکن پڑھن دے بعد مننے سے باہر نکلتے. واہ محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنونہ کو کھودو, کھودو
आंख खुली कोई नहीं सामने, परेशान हाल सारा दिन सोचते रहे। फिर अगला दिन आया, फिर हजर अस्वद के करीब लेटे, आंख लगी, निदा आई, अब्दुल मुत्तलिब जी तैबा को खोदो, तैबा को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब आंख खोलते हैं, खोल के देखे कौन है, जरा बताता क्यों नहीं, कोई हो तो बताए, कोई दिखाए तो कुछ दिखाए, कुछ समझाए तो कोई समझे, कोई भी नहीं है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर को जाते हैं, सारा दिन सोचते हैं, चौथी रात आती है, फिर आकर सोते हैं तो आवाज़ आती है, अब्दुल मुत्तलिब तू समझा नहीं, अर्ज़ की नहीं समझा। फरमाया चलो तुझे समझा ही देते हैं, जमजम को खोदो। जमजम को खोदो। आंख खुली, इशारा मिला, उस जगह पे गए, आला उठाया, खोदना शुरू किया। जैसे ही खोदा, वहीं से जो कब का छुपा हुआ जमजम था आज फिर से निकल पड़ा। अच्छा कोई ये कहे ना यार करामत कुछ नहीं होती, जमजम पीवन